الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج میری گفتگو کا موضوع مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج ہے۔ آئیے اس موضوع کے تحت ہم اپنے شاندار ماضی پر ایک نظر ڈال کر مستقبل کی تعمیر و ترقی کے سامان تلاش کریں۔ قرآن کریم میں رب جلال کا ارشاد ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم ہی سربلند ہوگے کہ اگر تم مومن ہو۔ یہ ارشاد باری پوری ہماری تاریخ کا اختصار ہے اور اسی میں ہماری ترقی کا راز مضمر ہے۔ تاریخ کے سینکڑوں واقعات یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ جب بھی ہمارا رشتہ اللہ سے اور اس کے دین سے مضبوط رہا تو سربلندی و کامیابی نے ہمارے قدم چومے، اور جب کبھی اس رشتے میں کسی قسم کی کمزوری آئے تو ہم عزت و رغبت کے آسمان سے ذلت و پستی کے غار میں جا گرے۔ تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثال پیش کرتی ہے۔ جنگ بدر میں جو کامیابی ہوئی وہ صرف اسی رشتے کی مضبوطی کی بنیاد پر ہوئی، ورنہ اگر ہوتی تو کفار مکہ کو ہوتی، کیونکہ کفار مکہ تقریباً 1000 تھے، بڑے جوش و خروش کے ساتھ تھے۔ ان کے پاس 700 اونٹ اور 200 گھوڑے تھے، 700 اونٹ اور 200 گھوڑے تھے، نیز سب کے پاس، تلواریں سب کے پاس، اور دیگر جنگی ہتھیار موجود تھے۔ اور ادھر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، عبید، عاص، امیہ بن خلف، نضر ابن حارث اور عبد المطلب جیسے شجاعت کے پیکر اور آزمودہ کار تھے۔ اور ادھر بیچارے مسلمان بے سر و سامان، کل تعداد 313 سواری کے لیے کل 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، ایک پر 3-4 آدمی سوار ہے اور بعض پیدل ہی سفر کر رہے ہیں۔ کسی کے پاس نیز اور کمان ہے تو تلوار نہیں، اور کسی کے پاس تلوار ہے تو نیز اور کمان نہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، جب مقام بدر کو پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ بلند مقام پر سماجر ہو چکے ہیں جہاں پانی کی بھی پرامانی ہے۔ بیچارے مسلمانوں کو بس اور ریتلی زمین کا سماجر ہونا پڑا، اور ایسی جگہ پر اگر کسی کو ایک گھٹ پیاس لگے تو ایک گھٹ پانی پینے کو نہ ملے۔ الغرض جنگ کے اندر جتنے اسباب اور جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب کے سب کفار مکہ کو حاصل تھی، مگر جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو کفار مکہ گاجر مولی کی طرح کاٹے جاتے ہیں۔ کفار مکہ کے سب سے بڑا سردار ابو جہل 2 بچے معاذ اور معاویہ کے ذریعے مارا جاتا ہے، اور عبداللہ بن مسعود اس کو سر کو جسم سے جدا کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں جانتے ہوئے عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ یہ وہی ہے جن کو مکہ کے ذہن میں اسی ابو جہل نے مارتے بے ہوش کر دیا تھا، اور آج میدان جنگ کے اندر وہی عبداللہ بن مسعود ابو جہل کا سر قلم کر دیتے ہیں۔ امیہ بن خلف ابو جہل کے بعد کفار مکہ کے سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا تھا، لیکن اپنے ساتھیوں کو اس طرح تہتے ہوتے دیکھ کر گھبرایا اور میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگا۔ حضرت بلال حبشی کے پیچھے بھاگے اور قریب پہنچ گئے تو امیہ بن خلف گھبرا کے گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے، پیٹ کے بل لیٹ جاتا ہے، شور مچاتا ہے، معافی مانگتا ہے، امن چاہتا ہے، لیکن حضرت بلال حبشی اس کے پیٹ پر تلوار چلا دیتے ہیں اور اس کو جہنم میں سوٹ کر دیتے ہیں۔ اسلام کے نوجوانوں جانتے ہوئے بلال حبشی کون ہے؟ اسی امیہ بن خلف کے غلام ہے۔ جب اسلام قبول کیا تو مکہ کے اندر اسی امیہ بن خلف دوپہر کے وقت تپتے ہوئے ریت پر لٹا کر پتھر کی بڑی پتھر کی چٹانیں رکھ دیا کرتا تھا تاکہ حرکت نہ کر سکے۔ رات کو جنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگاتے اور اگلے دن ان کو غم زمین پر زیادہ زخمی کیا جاتا تھا تاکہ تکلیف سے بے قابو ہو کر اسلام سے گر جائے یا یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ پیروں میں رسی باندھ کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، طرح طرح کے اذیتیں اور تکلیف پہنچائی جاتی ہے، یہاں تک کہ تکلیف دینے والے تھک جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں۔ کبھی امیہ بن خلف کا نمبر آتا ہے تو کبھی ابو جہل کا نمبر آتا ہے تو کبھی اوروں کا نمبر آتا ہے، اور آج میدان جنگ کے اندر وہی غلام اپنے آقا و مالک یعنی امیہ بن خلف کو قتل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، اور امیہ بن خلف میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ مسلمانوں وہ کون سی چیز تھی جس نے غلام کو غالب اور آقا کو مغلوب فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم ہی سربلند رہوگے بشرطے کہ تم پکے سچے مسلمان رہو۔ اسی طرح دوسرے کفار مکہ اپنے ساتھیوں کو مقتول ہوتے دیکھ کر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ 70 مقتول ہوئے اور 70 گرفتار ہوئے، اور مسلمانوں کو ایسی فتح حاصل ہوئی جس کو تاریخ
کی کبھی فراموش نہیں کر سکتی. لیکن افسوس آج جہاں دیکھیے جس طرف دیکھیے وہی مسلمان وہ اپنا قربان میں کھلے ہوئے نظر آتے ہیں. کہیں مسلمانوں کے اوپر کہیں مسلمانوں کی آبرو کو پامال کیا جا رہا ہے تو کہیں مسلمان غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں. حضرات آج ہم عورتوں اندلس کو نہیں جانتے, حالانکہ اندلس ایک وقت میں مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت اور حکومت تھی, پوری دنیا میں شان و شوکت کی شہرت تھی. وہاں تقریباً 750 سال مسلمانوں کی حکومت رہی. اسی چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اسی طرح کی اور ویڈیوز پانے کے لیے اعجاز ہاشمی ندوی کو سبسکرائب کریں.